خلفائے راشدین جو ہیں وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ، ان کے بعد سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ، اور ان کے بعد سیدنا علی رضی اللہ عنہ خلیفہ راشد ہیں۔ لیکن آپ کی ہمیشہ کوشش ہے، آپ کے جو استاد سے روحانی اسحاق جھالوی صاحب، ان کی بھی کوشش تھی سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت کو وہ لوگوں کے سامنے مطعون کر کے پیش کریں، نعوذ باللہ ان پر کرپشن کا، اپنوں کو نوازنے کا۔ اسی طرح مودودی صاحب نے بھی خلافت و ملوکیت میں یہی کوشش کی ہے، لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈال دی کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ صحیح طریقے سے خلافت نہیں کر سکے، ان کی خلافت جناب اقربا پروری پر نعوذ باللہ مبنی تھی، ان کی خلافت کرپشن پر مبنی تھی، ان کی خلافت اپنوں کو نوازنے پر مبنی تھی، نعوذ باللہ۔ اس طرح کی باتیں مودودی صاحب نے بھی کی، اور پھر جھالوی صاحب نے بہت سخت لہجے کے ساتھ اپنے ماتھے پر تیور ڈال کے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف انتہائی غصے سے، کہہ سکتے ہیں کہ ہذیان بکا تھا۔ اب میں یہ نرم الفاظ ہیں، معذرت کرتا ہوں اگر کسی کو برے لگے ہوں، کوشش تو یہی کرتے ہیں کہ ایسی کوئی بات سخت ہماری زبان سے نہ نکلے جو کسی کو حق سمجھنے سے روک دے، لیکن پھر بھی آخر انسان ہیں آپ، وہ رویہ، وہ تیور اور وہ لہجہ اگر اسحاق جھالوی صاحب کا خود ملاحظہ فرمائیں اپنی سکرین پر تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف کس قدر اپنی زبان کو دراز کرتے تھے۔ اپنے زمانے جو گورنر بناتا دنیا نو اگ لگ گئی، یہ مضبوط لبا سی جنہوں گورنر بنا اگ چ لگنی سی، جہے اتنے سپاہی سی عبداللہ بن سپاہی تاریخ نو مسک کیتا، صحابہ کرام سی بیعت رضوان والے جنہوں نے کر کے رہا میرے سامنے آن نہ انہوں نے پڑھیا، میں جب دیکھا میرے چودہ تب کروشن ہو گئے کہ وہ خود بیعت رضوان دے شریک لوگ جنہوں نے حضرت عثمان مارا، جہے مفسد سی اتنے عبد الرحمان بن ادیس جیسا بیعت رضوان شریک جہجا غفاری جنہیں ممبر تو لایا، آخیا اتر مسجد نہ آئی مڑ کے، ایڈی غلط بیانی تو کر رہا کہ سلطنت تباہ ہو گئی تو صفائیاں دینا، سوٹا توڑ دیتا جہجا غفاری جنہیں بالکل دھوکھا کر دیا۔ انصار کھڑے ہو گئے قبرستان جو جنازہ گیا انہوں نے کہا کرو دفن، کر کے لاش باہر مارا، دین سارا برباد کرتا تو دفن کر دے، پھر ہستے کوکب بیٹا دفن کیا، یہودیاں کی زمین سی، آہستہ آہستہ بنو امیہ نے ادھر قبریں بنائی۔ تو ان لوگوں کی خواہش یہ نہیں ہے خلافت کا دفاع کرنے کی، اگر خلافت کا دفاع کرنے میں یہ سچے ہوتے تو پھر جس طرح سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کا دفاع کرتے ہیں اسی طرح سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت کا بھی دفاع کرتے، لیکن ان لوگوں نے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت میں ہمیشہ نقب لگانے کی کوشش کی ہے، اس کو کمزور ترین اور اس کو نکمی ترین نعوذ باللہ خلافت ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب مرزا صاحب کو ہی دیکھ لیں، مرزا صاحب اپنے ایک حالیہ لیکچر میں کہتے ہیں کہ دیکھیں حضرت عمر جب تک رہے مینجمنٹ کمزور نہیں ہوئی۔ اب اندازہ کریں کہ یہ نقب کس طرح لگاتے، کس طرح خفیہ وار کرتے ہیں، نام نہیں لیا سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا، لیکن کام وہی کیا ہے جو مطلب روافظ چاہتے ہیں کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو ایسا غیر منتظم اور غیر ذمہ دار خلیفہ ثابت کیا جائے، حکمران ثابت کیا جائے۔ کہتے ہیں کہ حضرت عمر والی کوالٹیز اگر حضرت عمر کے بعد کسی میں تھیں تو وہ حضرت علی میں تھیں، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ والی کوالٹیز اگر کسی میں تھیں تو وہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ میں تھیں، اسی لیے کافر بھی کہتے ہیں۔ اب دیکھیں کافروں کا قول لوگوں کے سامنے اس طرح سجا کر بنا کر پیش کیا اور اپنی بات نہیں کی تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ یہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف بول رہے ہیں، لیکن لوگوں کے دلوں میں بات ڈال دی۔ بات کیا ہے؟ اس لیے کافر بھی کہتے ہیں کہ حضرت عمر کے بعد اگر حضرت عثمان کی جگہ حضرت علی کو خلیفہ چن لیا جاتا تو ایک عمر ثانی مل جاتا مسلمانوں کو۔ اور اسی لیے آپ دیکھیں حضرت عمر جب تک رہے نا مینجمنٹ کمزور نہیں ہوئی ہے۔ حضرت عمر والی کوالٹیز اگر حضرت عمر کے بعد کسی شخص میں تھی تو وہ حضرت علی میں تھی۔ اسی لیے کافر بھی کہتے ہیں کہ حضرت عمر کے بعد اگر حضرت عثمان کی جگہ حضرت علی کو خلیفہ چن لیا جاتا تو حضرت ایک عمر ثانی مل جاتا مسلمانوں کو۔ اور کہتے ہیں کہ اگر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے بعد سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی بجائے ڈائریکٹ یعنی تیسرے خلیفہ کو سکپ کر کے چوتھے خلیفہ جو تھے ان کو تیسرا خلیفہ بنا لیا جاتا سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو، تو مسلمانوں کو ایک اور عمر ثانی مل جاتا۔ کیا کہنے کا مقصد ہے؟ لوگوں کے ذہنوں میں کیا بات ڈال رہے ہیں کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت ان کی بیعت کرنے کا فیصلہ صحابہ کرام کا درست نہیں تھا، نعوذ باللہ، حالانکہ یہ اجماعی خلافت کی بیعت تھی سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پہ جو صحابہ کرام نے کی،
اور یہ کافروں کے قول کو پیش کر کے اس کو لوگوں کے سامنے صحیح باور کروا رہے ہیں، جبکہ وہ کافروں کا قول تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح احادیث کے بھی خلاف ہے۔ اور یہ مودودی صاحب، یہ جھالوی صاحب اور یہ مرزا محمد علی انجینئر صاحب، تینوں کی کوشش سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت کو ڈی گریڈ کرنے کی ہے، اور تینوں نے، اور جتنے بھی روافظ ہیں یا جتنے بھی اب کافر بھی اگر ایسا کہتے ہیں تو بالکل غلط، قرآن و سنت کی نصوص کے خلاف بات ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کی وحی جو ہے اس کے ذریعے بہت ساری باتوں کا اظہار فرمایا، تو ان میں سے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت بھی تھی۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان وحی سے ارشاد فرمایا تھا کہ ان کو خلافت ملنے والی ہے، اور بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو وصیت فرمائی تھی کہ عثمان، منافقین آپ سے یہ خلافت چھیننے کی کوشش کریں گے، لیکن آپ نے خلافت چھوڑنی نہیں ہے، آپ نے خود دستبردار نہیں ہونا۔ اس بارے میں دو بڑی صریح کریٹیکل احادیث میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں۔ ایک تو صحیح بخاری کی حدیث ہے، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں تشریف فرما تھے جس کی 4 دیواری ہو چکی تھی، دروازہ لگا ہوا تھا۔ لوگ آئے، ابو بکر آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ کے رسول باہر کو آیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا آنے دو، جو آ رہے ہیں ان کو جنت کی بشارت دو۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ آئے، اسی طرح جنت کی بشارت بھیجی، دروازے پر ہی جنت کی بشارت ملی اور پھر انہیں اندر بلایا گیا۔ تیسرے نمبر پر ایک شخص آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون ہے؟ بتایا گیا کہ عثمان بن عفان آئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صحیح بخاری میں 3674 نمبر 3674 نمبر حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذن لہ وبشرہ بالجنہ الا بلویٰ تصیبہ، فرمایا کہ عثمان آئے ہیں تو انہیں اجازت دیجیے، اندر آنے دیجیے، اور اندر آنے سے پہلے ہی دروازے پر ان کو جنت کی بشارت دے دیجیے۔ اور وہ جنت کی بشارت کس معاملے میں، کس وجہ سے جنت کی بشارت ہے؟ الا بلویٰ تصیبہ، اس مصیبت پر جو انہیں پہنچنے والی۔ وہ مصیبت کون تھی؟ شہادت عثمان، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت، یہ مصیبت تھی۔ اس شہادت کی وجہ سے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو جنت کی بشارت ملی، اور ہم نے ایک بھرپور لیکچر اس بات پر دیا ہے، تفصیل سے بات کی ہے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کو بھی یہ مختلف ہی بنانا چاہتے ہیں کہ نعوذ باللہ صحابہ کرام انہیں شہید کرنے والوں میں شامل تھے، استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ بالکل جھوٹ ہے، بالکل جھوٹ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ ہم نے وہ مکمل تفصیل کے ساتھ بات کی ہے، یہاں تفصیل کا موقع نہیں ہے۔ تو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو منافقوں نے، جیسا کہ اگلی حدیث میں جو مسند احمد کی ہے، صحیح حدیث ہے، اس میں الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کرنے والا ہوں۔ تو اس حدیث میں جو صحیح بخاری میں 3674 نمبر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذن لہ وبشرہ بالجنۃ اعلیٰ بلویٰ تصیبہ، عثمان کو آنے دیجیے اندر اور انہیں جنت کی بشارت دے دیجیے اس مصیبت پر جو انہیں پہنچنے والی ہے، وہ یعنی شہادت ان کی ہونے والی ہے، اس شہادت کی بنا پر انہیں جنت کی بشارت دیجیے۔ تو فجئتہ فقلت لہ ادخل وبشرک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالجنۃ علی بلویٰ تصیبک، اور صحابی نے پھر جا کر دروازہ کھولا، انہیں اندر آنے کی اجازت دی اور بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ایک مصیبت جو پہنچنے والی ہے، آپ کی شہادت، اس پر جنت کی بشارت دیتے ہیں۔ اور وہاں ہم نے اس لیکچر میں تفصیل کے ساتھ یہ ساری باتیں بیان کی تھیں کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے اس پر الحمدللہ پڑھا، اللہ کا شکر ہے کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ بشارت ملی ہے، جنت کی بشارت ملی ہے۔ اب دوسری حدیث جو مسند احمد میں ہے 24566 24566 نمبر، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو بلا بھیجا کہ انہیں بلا کر لائیے۔ فاقبل علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب وہ حاضر ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف توجہ فرمائی۔ تو فکان من آخر کلام کلمہ ان ضرب منکبہ، اور یہ ان دنوں کی بات ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیماری میں تھے، جس بیماری میں آپ اس دنیا سے چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام تھے، آخری لمحات تھے۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو بلا کر آپ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر
کندھے پر ہاتھ مار کر تھپکی دے کر، جسے کہتے ہیں تھپکی دینا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی، ہمت بندھائی سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی، اور فرمایا یا عثمان، اے عثمان، ان اللہ عز و جل عسى ان یلبسک قمیصا، اللہ تبارک و تعالیٰ عن قریب آپ کو ایک خلعت پہنائیں گے، خلافت کی خلعت، ایک خلعت، ایک قمیص پہنائیں گے۔ فَإِنْ أَرَادَكَ الْمُنَافِقُونَ عَلَى خَلْعِهِ فَلَا تَخْلَعْهُ حَتَّى تَلْقَانِي، اگر منافقین یہ کوشش کریں کہ آپ وہ خلعت اتار دیں تو آپ نے وہ خلعت نہیں اتارنی یہاں تک کہ آپ نے مجھ سے ملاقات کر لینی ہے، یعنی دنیا سے چلے جانا ہے، اللہ کے پاس آ جانا ہے، میرے پاس آ جانا ہے، لیکن خلافت سے خود دستبردار نہیں ہونا۔ اچھا، یا عثمان ان اللہ عسى ان یلبسک قمیصا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ یہی الفاظ دہرائے کہ عثمان، اللہ تبارک و تعالیٰ عن قریب آپ کو خلافت سے سرفراز فرمائیں گے، آپ نے منافقین کی کوشش کے باوجود خلافت سے دستبردار نہیں ہونا یہاں تک کہ مجھ سے ملاقات کر لینی ہے۔ یہ آپ نے 3 دفعہ فرمایا۔ تو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو خلافت کی بشارت، ان کی خلافت کے بارے میں واضح دو ٹوک انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ بات امت تک بھی پہنچی۔ آپ لوگ اس سے جاہل کیوں ہیں مرزا صاحب؟ کیوں آپ کی کوشش ہے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت کو نعوذ باللہ ناکام ثابت کیا جائے؟ یا یہ کہا جس طرح سید قطب صاحب نے لکھا تھا کہ یہ عبوری دور ہے، نعوذ باللہ، یعنی یہ خلافت نہیں ہے، خلافت کے درمیان میں ایک وقفہ سا آ گیا تھا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے دور کے بارے میں یہ لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں